قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب و من عجمی. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور تمام پاکیاں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک شاہ شہاد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، جس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، جس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں ہے. اس وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد بے حد اور بے حساب درود و سلام حضور سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں. دعا اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ نصیب فرمائے. میری بات پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ انسان کا کوئی بھی کام مقصد سے خالی نہیں ہونا چاہیے. میرے ایک دوست ہے ڈسکا میں، ان کو کسی دوست نے کہا کہ آپ ہمارے گاؤں میں جلسہ ہے، وہاں پہ بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ جب پروگرام آئے گا تو میں جاؤں گا. اتفاق ایسا ہے کہ جس دن ان کا پروگرام تھا، یاسین صاحب ان کا نام ہے، وہ اس دن موجود نہیں تھے. تو دوسرے دن جب وہ جس نے ان کو دعوت دی تھی اس نے کہا یاسین صاحب آپ کل نہیں آئے تھے، بڑا مزہ آیا، مولانا صاحب نے حد کر دی، تم بڑے محروم رہے ہو. اس نے کہا بس یار میری کوئی مجبوری بن گئی، وگرنہ میں ہوتا تو میں ضرور وہاں پہ جاتا اور جا کر ان کی تقریر جو ہے، ان کا وعد جو ہے اس کو حاصل کرتا. چلو اللہ مجھے پھر کوئی موقع بنے گا تو میں ان کو سن لوں گا. اب تیسرے دن عشاء کی نماز میں پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یاسین صاحب بڑے محروم رہے ہو. اس نے کہا پھر بیچارے نے معذرت کی، اس نے کہا مجھے مجبوری بن گئی. تیسرے دن پھر انہیں کہا، اس نے کہا اوہو بڑے محروم رہ گئے ہو. اس نے کہا یار بیٹھ جا میری بات سن، میں تو محروم رہ گیا ہوں، تم نے تقریر سنی ہے نا، جو مولانا صاحب نے کہا ہے تو مجھے بتا دے میں سن لیتا ہوں. اس نے کہا یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے کہا کیا ہے، مزہ بڑا یار. تو میں یہ چاہوں گا کہ ویسے میں نے جب واٹس ایپ سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا میں بنیادی طور پہ مقرر نہیں ہوں، مدرس ہوں، اور ویسے میرا شعبہ بھی قرات کا ہے. سارا دن الف با تا سا پڑھانے والے لوگ ہیں، مخارج کی صفات کی بحث کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر کوئی بات اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے سامنے عرض کروں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا کے کسی بھی معتبر عالم دین سے میری اس بات کی آپ ویریفیکیشن کروا لیجیے گا. اللہ کے فضل سے
کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو مستند نہ ہو، اور آپ کو شرمندگی ہو کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو ممبر پہ بٹھایا ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو معجزہ معراج، پہلے آپ معجزہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ کی دو طرح کی تعریف کی جاتی ہے، عموماً ہمارے ہاں کی جاتی ہے ایسا کوئی معاملہ، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، کوئی فعل سرزد ہو جائے اللہ کے نبی سے کہ جو عقل جو ہے جسے تسلیم نہ کرے، احاطہ عقل میں جو چیز نہ آئے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کی چکھا میں پھینک دیا، تو آگ کا کام تو تھا جلانا، اور وہ آگ بھی بڑی پاورفل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ جو ہے اس نے جلانے کا کام نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے راحت اور سکون کا کام کیا۔ تو اب عقل نہیں مانتی کہ ایک بندے کو آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ آگ نہ جلائے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے معجزہ بن گیا۔ اسی طرح کتنے معجزات کا ذکر آپ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا، ڈنڈا کا ذکر پڑھتے ہو کہ انہوں نے ڈنڈا پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ جو تھا اس نے پانی اس سے لے لیا۔ وہ دریا پہ مارا تو 12 راستے بن گئے۔ اب دریا میں بندہ ڈنڈا مارے تو اس سے سڑکیں تو نہیں بنتی، وہ پانی اپنی اپنی جگہ پہ تھم جائے۔ لیکن یہی تو معجزہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایسا کام نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے جس کو انسانی عقل کے احاطہ میں نہ لایا جا سکے، تسلیم نہ کرے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے، لیکن مبارک ہو میرے اور آپ کے آقا وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک دوسری تعریف معجزہ کی سن لو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنے جو نبی ہوتے ہیں، اپنے جو رسول ہوتے ہیں، ان کو اپنے قرب کا وہ مقام عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کا جو علم الیقین ہوتا ہے، عین الیقین ہوتا ہے، وہ حق الیقین کی طرف بدل جائے۔ قرآن پاک میں 3 پارہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی کہ کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بولے قالوا بلا، اللہ مجھے یقین ہے، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میری کیفیت کچھ اور ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم کیا کرو، تم 4 پرندے پکڑو مختلف قسم کے اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت آپس میں قیمہ بنا دو، اور پھر انہیں کیا کرو، مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کے پھینک دو، اور فرمایا پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کو آواز دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو وہ تمام گوشت اپنی اپنی جگہ سے اٹھا، اور ایک ہر پرندے کا جو گوشت تھا اپنی اپنی جگہ پہ، اور وہ سارے جو ہے زندہ ہو کے ان کے پاس آ گئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سچ ہے، واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں، حالانکہ آپ کو یقین بھی تھا۔ تو معجزہ جہاں امت کے لیے نبی کی ویلیو کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، نبی کے مرتبے کو، مقام کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے، وہاں اس نبی کے لیے اپنے رب کا جو یقین ہوتا ہے، اپنے رب کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ درجہ کمال جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو آج بھی زندہ اور جاوید ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے چیلنج دیا ہوا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو تو اس کے مثل ایک سورت ہی لا کے دکھا دو۔ کبھی 10 آیتوں کا، کبھی 20 سورت کا کہا، تو پھر اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا، فرمایا محبوب ان سے بولو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ،
کسی اکیلے کو یہ چیلنج نہیں ہے، ساری دنیا مل کے بھی اس قرآن کے مقابلے پہ جو ہے وہ اس کی مثل لا کے دکھا دے، اس کی صورت کی مثل لا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نہیں لا سکتے اور نہ یہ کبھی بھی لا سکیں گے۔ تو قرآن پاک کی مثل آج دن تک کوئی نہیں لا سکتا، کتنے 100 سال ہو گئے ہیں یہ قرآن کا چیلنج موجود ہے، اور یہ میرے اور آپ کی آقا کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد آقا تاجدار مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان سبح یسبح سے فرمایا پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر تنزیہ سے وہ ذات پاک ہے۔ کون ذات؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میرے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی کام کرنا مشکل ہو، ہم سب مل کر کوئی کام کرنا چاہیں ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو بغیر اسباب کے بھی کوئی کام کرنا چاہے تو آنے واحد میں ساری کائنات کو ختم کر دے، چاہے آنے واحد میں دوبارہ اتنی اس سے ڈبل جو ہے وہ پیدا کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا سبحان، آگے جو بات ہونے لگی ہے، اے بندو تمہاری عقل میں شاید یہ نہیں آئے، لیکن سن لو، جو یہ کام کروانے والا ہے، جو یہ سیر کروانے والا ہے، وہ سبحان، وہ ہر تنزیہ سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے وہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے امر کے آگے جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر کوئی تکلیف کسی پہ آنی ہے تو وہ دور نہ کرے تو دور نہیں ہو سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے، ساری دنیا اس فضل سے اس کو محروم کرنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ اسے محروم نہیں کر سکتے۔ فرمایا سبحان، اللہ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات الذی، وہ جس نے اسرا، سیر کروائی، اسرا سیر کروائی، بعبدہ، اپنے عبد مکرم کو، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے کچھ حصہ میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ الاقصی الذی بارکنا حولہ، کون مسجد اقصی؟ جس کا ارد گرد جو ہے اللہ نے اس میں برکتیں رکھی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ سیر کروائی کس لیے؟ تاکہ اللہ اپنے عبد مکرم کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس جو آیت مقدسہ کے اندر حضور علیہ السلام کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ نجم 27ویں سپارہ میں، اس کے اندر پھر حضور علیہ السلام کی جو آسمانی معراج ہے اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کا واقعہ جو ہے وہ سناتا ہوں، لیکن واقعہ سنانے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود اپنے پاس سے یہ نہیں سنانے لگا۔ یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں تقریباً 18 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے معراج شریف کے حوالہ سے احادیث جو ہیں ہم تک پہنچائی، اور یہ نہیں کہ ہر صحابی نے صرف ایک ہی حدیث ہے، متعدد احادیث مختلف صحابیوں سے جو ہے وہ زیادہ روایات بھی ہیں۔ احادیث کی تعداد کا تو علم نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 18 صحابہ ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ معراج حضور علیہ السلام کو بیداری کے عالم میں، حضور علیہ السلام کو جاگتے ہوئے جو ہے اللہ پاک نے کروایا ہے۔ 2004 میں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر کی حاضری دی،
تو جو بھی مکہ شریف میں جاتے ہیں وہ زیارتوں کے لیے تو ضرور جاتے ہیں، تو صفا اور مروہ پہ جب جائیں تو مروہ سے نکلے باہر تو وہاں پر جبل ابو قبیس کے ساتھ وہ پیارا گھر ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر اب انہوں نے لائبریری بنا دی ہے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا تو بڑی دل کی آرزو تھی کہ ہم بھی گھر سے اندر جا کے دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی اب اندر کوئی جا نہیں سکتا، البتہ یہاں پہ انہوں نے لائبریری بنا دی ہے، تو لائبریری کا ٹائم جو ہے وہ فلاں وقت سے فلاں وقت، اس وقت جو ہے وہ 3:30 سے لے کے اصل 3:30 ہوتی تھی تو مغرب تک وہ کھلتی تھی، تو جو بندہ بکس پڑھنا چاہے وہ اندر جا سکتا ہے، مطالعہ کرنا چاہے وہ اندر جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت دی، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش پہ گیا، تو اندر جا کے جو میں نے کتاب دیکھی تو وہ تھی محمد بن عبد الوہاب، جو نجد کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور اس وقت سعودی عربیہ میں جو زیادہ تر علماء ہیں وہ انہی کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، ان کی کتاب تھی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے لیے جو ہے وہ لکھی تھی۔ اس میں میں نے یہ میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں بھی جو سلفی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، وہ حضور کی معراج کے شاید جسمانی کے قائل نہ ہوں، لیکن میں وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا کہ حضور کی جسمانی معراج پر پوری امت متفق ہے۔ اور اس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور یہ حدیث جس صحابی نے روایت کی ان کا نام ہے مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ